یہ کویسچن تھا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں اور ان پر نماز، روزہ یا حج وغیرہ باقی تھا فرض اور ان کا انتقال ہو گیا تو اولاد پہلے اپنے فرائض پورے کرے یا والدین کا حق ادا کرے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین اگر اتنا مال چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں کہ ان کے جو فرض رہ گئے تھے ان کے کفارے اور ان کے فدیے ادا ہو سکیں تو بالکل پہلے ان کے یہ فدیے ادا کیے جائیں گے۔ مثلا اگر روزے رہتے ہیں تو روزوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جو تقریباً 100 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح اگر نمازیں ان کی رہتی ہیں تو حساب کر کے اولاد کو چاہیے کہ نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح اگر حج فرض ان پہ رہتا تھا تو پھر اولاد کو چاہیے کہ ان کے پیسے سے کسی کو حج بدل کروائیں تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر ان کے اوپر اس طرح فرائض باقی نہیں تھے یا تھے لیکن پیسہ نہیں ہے تو پھر بہتر پھر بھی اولاد کے لیے یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے فرائض کو ادا کیا جائے۔ لیکن اب جب ان کا مال نہ ہو تو پھر یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر اولاد کے اوپر اپنی کچھ چیزیں فرض ہو گئی ہیں تو پہلے وہ اپنا فرض ادا کریں، اس کے بعد اپنے مال سے والدین کا۔ مثال کے طور پہ والدین کچھ چھوڑ کر نہیں مرے اور والدین کی کچھ روزے رہتے تھے جن کا فدیہ دینا ہے اور ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے جس سے ہم اپنا فرض حج ادا کر سکیں تو پھر حکم یہ ہوگا کہ آپ اپنا فرض حج ادا کریں۔ بعد میں جب آپ کے پاس پیسہ آئے تو ان کے بھی نماز وغیرہ کا فدیہ یا روزے کا فدیہ دیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مال چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر تو ان کے مال سے پہلے ان کا حق ادا کیا جائے گا، اور اگر چھوڑ کر نہیں فوت ہوئے ہیں تو پھر یہ وارث کے ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال سے کروا دے تو بہت اچھا ہے، نہ کروائے تو اس پہ فرض تو نہیں تھا۔ اور اس میں بھی یہ ضرور دیکھا جائے گا اگر اس کے اپنے فرائض باقی ہیں تو پہلے ان کو ادا کرے گا پھر ان کے فرائض کی طرف توجہ کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ترتیب قائم رکھی جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں آرام سے رہ سکتے ہیں، صحیح خرچہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم باہر کے ملک میں جا کر رہتے ہیں تو وہاں پر رہنا کیا صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، بعض لوگ اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحیح مسئلہ بالکل یہی ہے کہ آپ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں جا کر رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہاں پر اس انداز سے نہ رہیں کہ اسلام کی بے عزتی ہو یا آپ کوئی ایسا پیشہ یا ایسی کوئی جاب کریں کہ جس میں اسلام کی یا مسلمان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ اس وجہ سے تو ہم ضرور منع کر سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ یا کوئی ایسا کنٹری ہو کہ جہاں پر آپ جائیں تو اسلامی آپ کو کوئی بھی عبادت ادا کرنے کا موقع نہ ملے، آپ کو منع کیا جائے، مارا پیٹا جائے۔ جو میری نالج کے مطابق اب دنیا بھر میں کہیں پر بھی ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پر مذہب اسلام کی رسومات کو اگر آپ کرنا چاہیں تو سختی کے ساتھ روکا جائے، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے باہر کے ملکوں میں جا کر رہنا بہت اچھا ہے، اور اگر یہ قصد و ارادہ ہو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر آپ بلکہ یہیں سے آپ علم دین سیکھ کر جائیں، وہاں کی جو نئی نسلیں ہیں وہاں کے بورن بچے ہیں جن کو اسلامی ماحول بالکل نہیں ملتا ہے، وہ وہیں کے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، ان کے زیادہ تر دوست غیر مسلم وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ان کو دین کی طرف مائل رکھنا، مذہب کی اہمیت ان کو بتانا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگانا، میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، جو ہمارے باہر کے ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، خصوصاً جیسے جو پاکستان کے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں تو اربوں روپے جو ہے سالانہ پاکستان میں وہ آتا ہے پیسہ، اور یہاں کی معاشی ترقی میں معاون بنتا ہے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے چونکہ کوئی مذہبی طور پر انسان پیچھے نہیں ہو جاتا، بلکہ میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں کہ پاکستان میں اتنا دین پہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں جتنا وہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وہاں رہتے ہوئے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے باہر جا کے رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ نے فرمایا کس طرح رہیں، تو لازم سی بات ہے کہ سب سے پہلے وہاں جانے سے پہلے علم دین سیکھیں، پھر وہاں کے حالات کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھیں کسی سے، پھر یہ سوچیں کہ اس حالات میں جب میری اولاد ہوگی تو میں کس طریقے سے اس کو دین کی طرف مائل کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے کنٹری کا انتخاب، پھر اس کے سٹی کا انتخاب، پھر اس کے علاقے کا صحیح انتخاب کہ کہاں پر مسجدیں قریب ہیں، کہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے، کہاں پر میں جاؤں گا تو ایک مسلم کمیونٹی کا ماحول مل سکتا ہے، یہ ساری پلاننگ کر کے نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کل صورتحال یہ ہے کہ کسی کو یو کے یو ایس کا ویزا بس دکھا دیجئے چاہیے تو سمجھتا ہے جنت کا پروانہ مجھے مل رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جا کے میں کیا کروں گا، نمازیں کیسے پڑھوں گا، میری اولاد گمراہ تو نہیں ہوگی، وہاں پر جا کے میری اولاد دین کے قریب رہے گی بھی، مسلمان بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ میں پرسنلی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولادوں نے مذہب اسلام چھوڑ دیا، وہاں جا کر کافر بن گئے۔
کافر لڑکیاں ہماری کافروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں وہاں پر. یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی آسائش کو دیکھا، جنہوں نے اپنے وہاں مزوں کو دیکھا، جنہوں نے وہاں جا کر اس عزت پر نگاہ رکھی کہ جو ان کو عارضی طور پہ حاصل ہونے کے بعد اپنے پاکستان کے لوگوں پر فوقیت حاصل ہو جائے گی، اس عزت کی وجہ سے صرف اس پر نگاہ رکھی. وہ آج سر پکڑ کے روتے ہیں. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے والدین کو کہ اولاد نافرمان کافر ہو گئی، اولاد غیر مسلمین کے ساتھ نکاح کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے پلاننگ نہیں کی. تو اچھی طرح پہلے پلاننگ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ وہاں اپنی اولاد کو سنبھال سکیں گے، ایڈجسٹ کر سکیں گے، بالکل جائیے اور وہاں پر رہیں. اور اگر آپ کو ذرا بھی خطرہ محسوس ہو تو پھر اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. آخرت کو سامنے رکھیں، وہاں کے آسائشوں کو نہیں. جنت UK US جانے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ جنت اطاعت رسول، اطاعت باری تعالی سے حاصل ہوگی. اگر وہاں یہ اطاعت آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حاصل ہو تو پھر یہاں پہ رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ہم سب کچھ مینج کر لیں گے، پھر آپ جانے میں کوئی حرج نہیں. ایک یہ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا ٹوپی پہن کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر چادر وغیرہ نہ ہو، ایک بڑی سی ٹوپی پہن لے اور وہ نماز پڑھے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ بال کھلے ہوں گے اور عورت کے بال ستر میں داخل ہیں. اور اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپی پہن لی، اوپر ایک بڑی چادر لے لی کہ جس سے پورا بدن ڈھک گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹوپی پہن کے آپ پڑھ سکتی ہیں، بس ستر ڈھکا ہونا چاہیے. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا قسم توڑنے سے قبل اس کا کفارہ ادا کرنا درست ہے؟ تو بالکل درست نہیں ہے. فقہ حنفی کی روشنی میں قسم کا کفارہ انسان کے ذمہ واجب اس وقت ہوتا ہے جب اس کفارے کا سبب پایا جائے، اور سبب قسم توڑنا ہے، قسم کھانا نہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قسم ٹوٹے گی تو کفارہ لازم ہوگا. لہذا جب قسم ٹوٹی ہی نہیں تو اس سے پہلے کفارہ دینے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ دے بھی دیں گے وہ نفلی صدقہ ہوگا. بعد میں فرض کر لیں قسم ٹوٹی تو اب کفارہ لازم ہوگا، وہ پھر بہرحال واجب ہے، دینا ہی پڑے گا. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بس میں گانا یا فلم وغیرہ لگا دیتے ہیں تو انسان ذکر کرتا ہے، حالانکہ اس کی آواز کان تک نہیں پہنچتی. تو کیا یہ کافی ہے اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ دل بٹے؟ تو بالکل کرنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توجہ رکھیں. اور بہتر یہ ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں کہ اس طرح کی خرافات ہوں گی، تو کوئی ٹیپ ریکارڈر اپنے پاس لیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت یا خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں یا کسی عالم دین کا اچھا اصلاحی بیان پاس رکھیں اور ہینڈ فری کان میں لگائیں اور آپ سنتے جائیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں. تو اس طرح سفر اچھا کٹے گا. ایک انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات بچوں میں بسکٹ وغیرہ بانٹنے کے لیے ہم لیتے ہیں، ٹافیاں، پھر تھوڑا بہت بچ جاتے ہیں تو خود کھا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں، اگر یہ نفلی صدقہ، یقینی سی بات ہے کہ نفلی طور پہ آپ بانٹ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر قصد و ارادہ کیا ہے کہ بچوں میں بانٹیں گے تو وہ واجب ہے کہ سارا کا سارا بانٹے. آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اور افضل اور اولا یہ ہے کہ سارا کا سارا تقسیم کریں. ہاں، اگر بچ جائے تو اس میں سے کھا لیں، لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات پیکیجز وغیرہ لیتے ہیں انٹرنیٹ کے، اور وہ اس کو پھر ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. 200 روپے تم دے دینا، 300 تم، اس طرح کنیکشن لے کر آپس میں، تاکہ وہ سب ڈیوائیڈ ہو جائے اور کسی ایک پر بوجھ نہ بنے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، بس ان چیزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا قانونی اعتبار سے آپ کو اجازت ہے، کیا کمپنی اس کی آپ کو پرمیشن دیتی ہے. اگر تو یہ قانون کے تحت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر غیر قانونی اقدام ہے تو چاہے کمپنی آپ کے پکڑ کرے نہ کرے، جو قانون ہوتا ہے ملک کا اور شریعت سے براہ راست متصادم بھی نہ ہو، اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا.